جی جمی بھائی السلام علیکم. جمی بھائی اگر خرگوشوں کو پیچس لگ جائیں ٹھیک ہے تو اس کا ذرا علاج مجھے بتا دیں کہ اس کا علاج کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ سنا ہے کہ وہ 2-3 گھنٹوں میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں. یہ مجھے ذرا تھوڑی انفو چاہیے اس والے سے. پرچیز تو میں آپ سے کر لوں گا 2 لاکھ کے. ٹھیک ہے تو مجھے یہ ذرا کہانی کنفرم کریں کہ وہ ان کو اگر پیچز لگ گئے تو میں ان کو کیسے ہینڈل کروں گا. اگر وہ پھر بھی ہینڈل نہ ہو تو وہ تو میرا سارا لاس ہو جائے گا. جی جمشید اقبال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریوں کو تخلیق فرمایا ہے تو اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہوا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے خرگوش کو دیکھنا ہے کہ جو ہی آپ کے پہلے تو آپ نے خرگوش کو پیچس لگنے نہیں دینا. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم ایسی کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کریں کہ خرگوش کو پیچس نہ لگے. سب سے پہلے جب آپ کا فارم میں نیا خرگوش آتا ہے تو اس کی خوراک کے ساتھ اس کا پانی بھی چینج ہو جاتا ہے، اور اس کی آب و ہوا، کلائمیٹ، انوائرمنٹ، ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نا. اور سفر بھی کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کافی چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو یہاں پہ خرگوش کو جو اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے وہ پیچس کا ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے 100 میں سے 1% یا 0.5% پیچس کا چانس ہے، ورنہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کو کوئی اچھا فارمر ہے، سمجھدار فارمر ہے، جب وہ آپ کو خرگوش بھیج رہا ہے تو وہ پہلے سے وہ ریبٹ کو کچھ احتیاطی میڈیسن پلا کے ہی روانہ کرتا ہے. جیسے آج میں نے پارٹی کو فارغ کیا، جس کو بھی کارگو کرتا ہوں یہاں سے کچھ احتیاطی میڈیسن پلا کے بھیج دیتا ہوں. تو اگر وہ فارمر، چونکہ آپ نیا فارمر سے لے لیے، آپ کے پاس آ گئے، تو سب سے پہلے آپ جو ہی خرگوش آیا تو آپ اس کو تھوڑا نویڈیٹ سرپ پلا دیں یا فلائی جیل پلا دیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، ریبٹ کو پیچس لگے گا بھی نہیں. اس کے بعد آپ خوراک شروع کریں، جو آپ کی مرضی اس کو دیں. پھر اس کے پانی میں تھوڑا فلائی جیل ڈال دیں، اور نویڈیٹ پاؤڈر بھی تھوڑا ملتا ہے تو وہ بھی ڈال دیں، تو ریبٹ کو پیچس نہیں لگے گا. تو ریبٹ کو ہمارے سے پیچس کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ انتہائی ٹھنڈ کی وجہ سے لگتا ہے، یا ایسی نرم گھاس، گیلی گھاس جس میں مسچرائز زیادہ ہو، پانی زیادہ ہو، یا اس کے ساتھ کوئی مٹی شیٹ لگا ہو، یا چکڑ نما گھاس ہو، ان سے پیچس لگ جاتا ہے. یا ہم نے خرگوش کو اچانک ہی سارے گندم میں رکھ دیے، یا ہم نے مرچ مسالے والی چیزیں رکھ دی ہیں، اور باقی کافی چیزیں آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نہیں صحیح، وہ نہ دیں. اس کے باوجود بھی اگر پیچس بالفرض لگ بھی گیا تو ہم یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں اپنے فارمر کو کہ اپنے فارم کو ہر 3 گھنٹے کے بعد ریبٹ کو چیک کیا کریں. خاص کر نئے ریبٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں. پرانوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی خوراک چل رہی ہے، ایک ہی پانی آ رہا ہے، ان کو تو پیچس لگنے ہی نہیں. نئے خرگوش کی بات کر رہا ہوں. تو 3 گھنٹے بعد کوئی گھر والا بندہ بچہ چیک کرتا رہے. جو ہی دیکھا خرگوش کو پیچس لگ گئے ہیں تو آپ نے 1 چمچ نو اسکور اور آدھا ڈھکن سے بھی کم نویڈیٹ پاؤڈر مکس کر کے ریبٹ کو پلا دینا ہے. اور اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ یہی خوراک پلا دینی ہے. ریبٹ 100% اوکے ہو جائے گا. کچھ بعض خرگوش ایسے ہو جاتے ہیں، پیچس تو رک جاتا ہے لیکن وہ خوراک چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے خرگوشوں کو، بلکہ ہر خرگوش کو کیلا میسر تو ساتھ میں کیلا بھی دے دینا چاہیے. کیلا پیچس کو بھی ٹھیک کرتا ہے، ایمیونٹی سسٹم کو بھی بوسٹ کرتا ہے تاکہ وہ بیماریوں کے خلاف خود لڑ سکے. تو اگر بالفرض ایسا خرگوش آپ کے پاس آ گیا جس نے خوراک چھوڑ دی ہے، آسانی سے ایک کیلا مل جاتا ہے. ایک کیلا لے آیا، اس کو جناب سرنج میں بھرا، وہ کیلا خود ہی جوس بن جاتا ہے سرنج کے اندر. وہ اس کو 2-3 ٹائم 4 ٹائم پلائیں تاکہ اس کا پیٹ بھرا رہے. میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں، وہ خوراک پہ لگ جائے گا. نہیں تو چاول والا چیریلیک اس کو شروع کر دے، 2-3 ٹائم اس کو سرنج یا چمچ کسی طریقے سے کھلا دیں، ریبٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری بیماری خارش کی ریبٹ کو گرمیوں میں لگتی ہے، وہ تو آپ کو بتایا کہ آئیورمیکٹن کا 1 cc انجیکشن لگا دیں، 4-5 دن کے بعد آدھا cc پھر لگا دیں، ریبٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی باقی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں.